کتنا مزہ آتا ہے جب ہم سب اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں۔ دنیا کی ایسی مصروفیات ہیں کہ ہمیں توجہ سے 10-15 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں مل رہا، اور یہ بڑے دکھ کی بھی بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اس مقصد کے لیے وقت نہیں نکال رہے، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں، مجبوری نہیں ہے، جس کی تخلیق نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ سیاست سے نہیں آئے گی، انقلاب سیاست سے نہیں آئے گا۔ کوئی بندہ کہ ٹوپی تبدیل کر لو، پہلے ہری پہنتے تھے، پھر پیلی پہن لیں، پھر نیلی پہن لیں، یا کسی سیاسی جماعت یا کسی حاکم کو تبدیل کر لیں، تو تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں اور آپ خود تبدیل نہیں ہوں گے۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی قوم اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے۔ ہم تبدیل ہی نہیں ہو رہے۔ دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا ایک بیماری ہے، دھوکہ دینا ایک بیماری ہے، بدگمانی ایک بیماری ہے، کسی کو غلط چیز کی طرف مائل کرنا ایک بیماری ہے، غیبت کرنا، جاسوسی کرنا، یہ سب بیماریاں ہیں، حسد ایک بیماری، اور یہ سب بیماریاں ہمارے اندر دن بدن بڑھتی جا رہی، دن بدن بڑھتی جا رہی۔ اس لیے ہم پریشان بھی ہیں اور ہم سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پیسے سے انسان گھر خرید سکتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان اچھے اعلیٰ کوالٹی کا بیڈ خرید سکتا ہے، پلنگ خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا۔ ہر چیز پیسے سے نہیں ہے، ہر چیز، بولو بھائی، پیسے۔ آج ہمارا یہ ذہن بن گیا نا یار پیسہ ہے تو سب ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں آپ جتنے پیسے لینا چاہیں لے لیں، ہمیں صحیح کر دیں، وہ صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ صحت اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کو یاد کرو صبح بھی شام بھی۔ تو اللہ کو یاد کرنا کیسا ہے؟ اللہ کو یاد ایسے کرنا ہے کہ ایک تو صبح اور شام کی ہر وقت کی دعاؤں کا ہم اپنا معمول بنا لیں۔ صبح جب اٹھے، ہماری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ زور سے بولو، کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلاء جائیں گے، دعا پڑھ کے جائیں گے، بیت الخلاء سے نکلیں گے دعا پڑھیں گے، گھر سے نکلیں گے دعا پڑھیں گے، گھر میں آئیں گے دعا پڑھیں گے، مسجد جائیں گے دعا پڑھیں گے، مسجد سے نکلیں گے دعا پڑھیں۔ تو ہر وقت کی دعا دو دعائیں معصورہ کہلاتی ہیں، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ معمول بنانا ہے۔ کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی آج کی نشست۔ دوسرا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ تسبیحات کے لیے کوئی نہ کوئی وقت اپنے گھر میں مقرر کرنا ہے، بھلے 10 منٹ کریں، 5 منٹ کریں، کرنا ضرور۔ اور تسبیحات میں ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین آیت کریمہ میں بہت زور دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابھی ہم نے یہ تعداد پڑھی ہے،
اور تقریباً آج سب جگہ ملا کر 1.25 لاکھ کے قریب یہ تعداد ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، زور سے، سبحانک، تم نہیں، بات ساتھی غلط پڑے، انی کن، تم نہیں ہے، کنتو ہے، کیا ہے؟ کنتو من الظالمین، یہ پڑھتے رہے۔ 23ویں سپارے میں سورۃ الصافات میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس علیہ السلام برگزیدہ پیارے نبیوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وہ ناراض ہوئے، دریا کی طرف چل پڑے، ایک بھری ہوئی کشتی آ رہی تھی، اس پہ سوار ہو گئے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اب جب کشتی وہاں سے روانہ ہوئی، آگے جا کے اس کشتی نے ڈولنا شروع کر دی، ڈوبنے لگی۔ تو کشتی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ملاح۔ اس ملاح نے کہا بھائی جہاز کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جی، کیپٹن، پائلٹ۔ اور ٹرین کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور ہوتا ہے۔ اور جو موٹر سائیکل کا ہوتا ہے؟ رائڈر۔ اچھا، اور جو کار کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی ڈرائیور ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جہاز کے ڈرائیور کو اتنی ویلیو کیوں ہے؟ جی، ہوا میں اڑتا ہے۔ وہ ایک ہیروئنچی تھا نا، ہیروئنچی، کسی نے اس سے پوچھا، کہتا ہے یار وہ میں نے سنا ہے بندہ ہیروئن پی کے ایسا اڑتا ہے جیسے جہاز میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کیا میں ابھی زمین پہ ہوں؟ کیا میں بھی ہواؤں میں اڑ رہا ہوں؟ تو جہاز چونکہ وہ بہت طویل سفر بہت کم وقت میں طے کرتا ہے، اس لیے مسافر بھی جہاز کے اڑنے سے کئی منٹ پہلے اس کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، اور انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اچھے سے لباس میں اور جہاز اڑا کے چلا جاتا ہے۔ تو ملاح کہنے لگا جب بھی میری کشتی میں کوئی آقا کا بھگوڑا بیٹھتا ہے نا تو یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ تو میں شرافت سے کہہ رہا ہوں جو بھی اپنے مالک اور آقا کا بھگوڑا ہے وہ میری کشتی سے چھلانگ لگا لے، ورنہ ایک کی وجہ سے سب کی جان جائے گی۔ لیکن کوئی اترنے کا نہیں لے رہا نا، کوئی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا بھئی قراندازی ہو گئی، سب کے نام جمع ہو گئے، پرچیاں جمع ہو گئی۔ تو پرچیاں جب جمع ہو گئیں تو جب ایک پرچی کو نکالا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ کس کا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام۔ میں کہا آپ ہی آقا کے بھاگے ہوئے ہو۔ تو وہ حقیقی مالک سے بھاگے ہوئے تھے، یعنی اللہ کی اجازت کچھ اور تھی، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، وہ بغیر اتنے پریشان ہو گئے وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھئی چھلانگ لگاؤ تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چھلانگ لگا لیتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگائی تو ایک بڑی سی مچھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سیدھا منہ میں لے لی۔ تو قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَ، جب قراندازی ہوئی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو جرم دار حضرت یونس علیہ السلام وہ نکل گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی نے ایسے ہی
منہ کھولا اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہو ملیم، اور وہ بیچارے ملامت زدہ تھے، پریشان تھے، یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو پریشانی میں آ گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھلی کا جو پیٹ ہے نا وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں لوہا ڈال دیں نا، لوہا سریا ڈال دیں، وہ 24 گھنٹے میں گل جاتا ہے، اتنی ہیٹ ہوتی ہے مچھلی کے پیٹ میں۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام جسم، انسانی جسم گوشت پوش سے بنے ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جیسے ہی پریشانی میں آئے تو دو کام کیے، بھائی آپ ذرا چلے جاؤ، یا عمر اس کو عبد الحنان کے پاس چھوڑ۔ تو کتنے کام کیے انہوں نے؟ سب بولو کتنے، زور سے بولو کتنے کام؟ دو کام۔ پہلا کام اپنی غلطی پہ ملامت کر لیں۔ اپنی غلطی پہ کیا کیے؟ ملامت، شرمندہ ہو گئے، یار یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یار غلطی ہو گئی۔ تو جب انسان اپنی غلطی پر پشیمان ہو جائے اللہ توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب غلطی ہی نہ مانے پھر توبہ کے دروازے نہیں کھلتے، پھر توبہ کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو دو کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ ملامت، ملیم ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ ملیم، شرمندہ ہو گئے، یار دل میں ملامت آنے لگی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ آیت کریمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ آیت کریمہ نہ پڑھتے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک کے یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کہاں رہتے بھائی؟ مچھلی کے پیٹ۔ تو جیسی پریشانی آئی تو پہلا کام کیا کیا؟ شرمندہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ آج کوئی بندہ شرمندہ نہیں ہوتا غلطی پر۔ ایک بندے کی نوکری چھوٹ گئی، بھائی کیوں؟ کہتا ہے میں نے باس سے ایسا کیا، باس نے مجھے سنائی، میں سنا کے آ گیا۔ اب کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی وظیفہ اس وقت پتہ چلے گا، کام آئے گا جب فرائض پورے ہوں گے اور غلطی پہ شرمندگی ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جب فرائض پورے ہوں گے اور غلطی پہ، زور سے بولو۔ بیوی کی پٹائی لگائی، وہ ناراض ہو کے گھر چلی گئی، اب کہتے ہیں کوئی تسبیح دے دو۔ کیا دے دو بھائی؟ زور سے بولو کیا دے دو؟ تسبیح۔ بھائی غلطی پہ شرمندہ تو ہو جاؤ۔ کہیں کوئی گڑبڑ کی، کسی کی حق تلفی کی، نقصان ہوگی، آپ کہتے ہیں وظیفہ دے دو۔ بھائی پہلے غلطی پہ شرمندگی تو اختیار کر لو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سب کو آ رہی سمجھ میں؟ ویسے بہت بڑی بات ہے یہ، بات ہمیں سمجھنی ہے، آپ کو آ گئی، کیونکہ ایسی بات سمجھنا بڑا مشکل کام ہے جو جس میں انسان کی اپنی غلطیاں ہوں، ایسی بات سمجھنا، بولو یار، بہت مشکل کام، بہت مشکل۔ سب سے دنیا میں مشکل کام یہی ہے، آپ کسی کو بول دیں بھائی صاحب یہ آپ نے غلط کیا، بولا اے تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ بھائی تو ہے کون بولنے والا؟ ہم نے کہا بھائی ہم کچھ نہیں ہے یار۔ ایک بندہ اس دن کیلے کے چھلکے پھینک رہا ہے روڈ پہ، ہم نے کہا بھائی اس کو سائڈ پہ پھینک دو یار۔ بولا تیرے باپ کا روڈ ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ میں نے کہا یہ روڈ کسی کے بھی والد صاحب کا نہیں ہے، لیکن یہ آداب زندگی کے خلاف بات۔ تو جب بھی غلطی ہو جائے، اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے شرمندگی، یہ بندگی کا تقاضا ہے، اور اس کے بعد پھر استغفار، تسبیحات۔
حضرت یونس علیہ السلام نے یہی کیا، اے اللہ غلطی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے یہی کیا، جب ان کو نکال دیا جنت سے، اب انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ ایسا ہوتا سامنے کیوں تھا، اگر آپ کو نہیں کھلانا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا، اور ایسا ویسا کچھ نہیں. غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نفس سے غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ بہت نقصان ہو جائے گا میرا، بس میں تباہ ہو جاؤں گا. یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، چلے گئے کشتی میں بیٹھ گئے. اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم، قراندازی ہو گئی. فکان من المدحضین، جرمدار ثابت ہو گئے، نام آ گیا. چھلانگ لگائی، فالتقمہ الحوت، مچھلی کے پیٹ میں آ گئے. وہو ملیم، اللہ کہتا ہے وہ اپنی غلطی پہ ملامت میں تھے. ولولا انہ کان من المسبحین، ملامت کے ساتھ فوراً تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات شروع کر، فوراً کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھتے رہے 40 دن پڑھا، 30 دن پڑھا، جتنے دن بھی پڑھا. 1.25 لاکھ تعداد پوری ہو گئی. جیسے ہی 1.25 لاکھ تعداد پوری ہوئی، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، مچھلی کو حکم ہوا ایک میدان میں جاؤ، ان کو نگل. وَهُوَ سقیم، بیمار ہو گئے اندر رہ کر. سقیم کہتے ہیں بیمار. اب اللہ تعالیٰ سے غلطی کی معافی ہو گئی، اب اللہ حل کیا نکال رہا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے زندہ آ گئے، تسبیح نہ پڑھتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اللہ کہہ رہے ہیں. میدان میں آ گئے، نہ کوئی درخت نہ کوئی پھلدار چیز، کیا کریں؟ اب اللہ کہتے ہیں انبتنا علیہ شجرہ من یقطین، اللہ نے ایک پھلدار درخت اگا دیا، سایہ بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، اور اس سے کھانا بھی شروع ہو گیا. اب اللہ نے اس کا ازالہ شروع. تو میں آپ سے 3 باتوں کی درخواست کرتا ہوں. کتنی باتوں کی؟ 3 باتوں. سب سے پہلی چیز، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی عادت بنا لیں. کیا بنا لیں جی؟ پانی پئیں، ہم کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ. ایک لقمہ کھائیں، وقتاً فوقتاً اللہ اللہ پڑھتے ہیں. بچوں کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی عادت بنائیں. صرف کما کر کھلانا بڑی بات نہیں ہے، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانا، اولاد کی ایسی تربیت کرنا، یہ کمال ہے. دوسری چیز، معاشرے میں فرائض کی غفلت بڑھتی جا رہی ہے، نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں. پہلے ریشو کم تھا بے نمازیوں کا، اب ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اگر میں بھی نماز نہ پڑھوں کہ میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، تو پھر نماز کون پڑھے گا؟ پھر کیسے نماز ادا ہوگی؟ اللہ کا گھر کیسے آباد ہوں گے؟ تو فرائض کی پابندی کرنی ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی. تیسری درخواست، اپنے گھر میں 5 سے 10 منٹ اپنے گھر والوں کے مشورے سے یہ سارا واقعہ سنا دیں. ان کو کہیں بھائی 10 منٹ اللہ کے ذکر کو دینے، جو مشورے سے جو بھی وقت طے ہو جائے. شروع میں بیٹھیں گے تو سب گھر کے فرد، مرد، عورتیں، بچے استغفار پڑھ لیں 5 منٹ 2 منٹ. اس کے بعد 3-4 منٹ آیت کریمہ پڑھ لیں. 10 دفعہ ہو جائے، 20 مرتبہ ہو جائے، جتنی مرتبہ ہو جائے. زیادہ لمبا نہیں کیجیے گا 10 منٹ سے. شروع میں پھر جذبہ زیادہ ہوتا ہے، پھر آخر میں وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے. 10 منٹ بس. اور اس کے بعد 1-1.5 منٹ درود پاک پڑھ کے دعا کر لیں. جو گھر کا بڑا ہے اس سے دعا کرا لیں. آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں اللہ انقلاب کیسے لائے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ کوشش، سب ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس ابھی ہم 10-12 منٹ ذکر بالجہر کریں گے. اور 3 باتیں ہو گئی نا. پہلی بات یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے دعائیں معصورہ، جو دعائیں ہیں، اور ذکر کی ترغیب. دوسری چیز فرائض کی پابندی. تیسری چیز گھر میں ذکر کی پابندی. 3 چیز.
تو ابھی ہم ذکر بالجہر انشاءاللہ کریں گے، تمام ساتھی تیار رہیں، اور اذان ظہر پہ انشاءاللہ تعالی وقفہ ہوگا۔ اذان ظہر، نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے مصر سے آئے ہوئے مہمان جو قرۂ کرام ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب مختصر نصیحت فرما کے دعا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارا وقت مقرر ہے پروگرام کا، اس سے 2-4 منٹ پہلے ہی جو ہمارے اس ادارے کی شان اور آن ہے، وقت کے خاص خیال رکھنا، اور پھر آپ حضرات کو اجازت ہوگی۔ تمام حضرات ذکر بالجہر کی تیاری فرما لیں، اور نظریں نیچے کر کے استغفار پڑھتے رہیں، اور جیسے جیسے بولا جائے گا اس پہ بسم اللہ۔ استغفر اللہ العظیم، 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 استغفر اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 بآواز بلند، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allahu Jalla Jalaluhu Amma Nawaluh. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ تمام حضرات 33 مرتبہ صرف دلی دل میں اللہ اللہ کر لیں، پھر اس کے بعد دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 جل جلالہ 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 اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے اللہ صاف و شفاف فرما دے۔ اللہ ہمیں فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ وقت کے ضائع کرنے سے اللہ محفوظ فرما دے۔ رزق حلال اللہ ہم سب کو نصیب۔ رحم و کرم کے فیصلے فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو قرض تلے دبے ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔
پورے ملک میں سیلاب کی کیفیت ہے، اے اللہ اپنے بندوں پر، حضور کی امت پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما دے، سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، حق کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ آپ نے ستاری کی وجہ سے ہم سب پہ پردہ ڈالا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں شرمندگی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اس مسجد مدرسے خانقاہ کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس کو خاص قبولیت نصیب فرما دے۔ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، اساتذہ کرام کو، طلبہ اور طالبات کو، معلمین و معلمات کو، متعلقین کو، معاونین کو، معتقدین کو، ہمارے نمازیوں کو، سارے محبین کو، اللہ ہر وہ جو ہم سے یا ہمارے ادارے سے جڑنے والا، تعلق والا، محبت والا ہے، اللہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما دے، ہر فتنے سے محفوظ فرما دے، ہر امتحان اور آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے ضرورت ہے بن مانگے نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔